کہ قربانی کن جانوروں سے ہو؟ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بہیمۃ الانعام، کہ جو تمہارے پالتو چوپائے ہیں، اور چوپایوں کا لفظ ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے اونٹ، گائے اور بھیڑ بکری پر۔ ویسے تو چار پاؤں والے اور بھی کئی جانور ہیں، لیکن یہ چوپایوں کی اصطلاح جو ہے وہ ان چار چیزوں پر استعمال ہوتی ہے، اونٹ، گائے اور بھیڑ بکری۔ اب گائے کے ساتھ بھینس بھی ہے یا نہیں ہے، اس میں آپ جانتے ہوں کہ ہمارے علماء کا اختلاف ہے، اور اللہ عالم جو صحیح معلوم ہوتا ہے کہ بھینس بھی اس میں شامل ہے، کیونکہ علماء کا تقریباً اتفاق ہے کہ بھینس پر زکوٰۃ ہے۔ حالانکہ آپ کے زمانے میں بھینس عرب کے علاقے میں نہ آج بھینس ہے نہ اس وقت تھی، آج بھی یہاں پر آپ کو بھینس نظر نہیں آئے گی، اگر ہوگی تو اکا دکا کہیں مخصوص حالت میں، تو نہ آپ کے زمانے میں ایک بھینس عربوں کے نظر نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود علماء کا اتفاق ہے کہ بھینس پر زکوٰۃ ہے جس طرح گائے پر ہے۔ جس کی اتنی بھینسیں ہوں کہ جن پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے تو اس کو بھی زکوٰۃ دینا ہے، تو اگر بھینس پر اپنے زکوٰۃ فرض کر دی تو اس کو قربانی بھی کرو گے۔ الگ کل حیث میں علماء کا اختلاف ہے، اور جو صحیح معلوم ہوتا ہے کہ بھینس کی قربانی کی جا سکتی ہے، اور اونٹ ہے اور بکرا مینڈا ہے۔ کتنی عمریں ہوں ان کی؟ اونٹ ہے تو 5 سال کا ہو، اس سے کم نہ ہو۔ گائے اگر بھینس بھی ہے تو گائے یا بھینس 2 سال کم سے کم ہو، اس سے زیادہ ہو 2 سال سے کم نہ ہو۔ اور بکرا ہے، بکرا بکری ہے تو 1 سال کا۔ اگر بھیڑ کا بچہ ہے، بھیڑ ہے، دمبا ہے، اس کے بارے میں احادیث ملتی ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ وہ اگر 6 ماہ سے زیادہ کبھی ہو اور کوئی اور جانور نہ ملتا ہو تو اس کی قربانی بھی دی جا سکتی ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ 1 سال کا کوئی جانور ملے، چاہے بھیڑ بھی کیوں نہ ہو، بکری بھی کیوں نہ ہو۔ بکری تو لازمی ہے 1 سال کی، اس سال سے کم بھی وہ قربانی پر نہیں لگتی، لیکن بھیڑ دمبا جو ہے اگر سال سے کم ہو لیکن 6 ماہ سے زیادہ ہو تو اس کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ یہ ہے عمر کے لحاظ سے۔ اس کے ساتھ ساتھ مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قربانی میں 4 طرح کے جانور نہیں لگتے۔ یہ 4 قسم، یعنی 4 قربانی کے جانوروں کے اندر کسی کے اندر کوئی عیب ہے تو جانور نہیں لگے گا۔ کون سے؟ ایک تو ایسا جانور جو کانا ہو، بھینگا ہو، اور کانا بھینگا اگر نہیں لگتا تو جس کی دونوں آنکھیں کا نہیں ہے تو پھر صحیح سے جائز نہیں ہے۔ لنگڑا ہو کہ جس کا لنگڑا پن واضح ہو، اگر لنگڑے کی نہیں تو پھر جس کی ٹانگ ویسے ٹوٹی ہے تو ظاہر بات نہیں لگتا۔ اتنا بیمار ہو، بیمار کی قربانی لگتی۔ اتنا کمزور ہو، بیمار تو نہیں، بعض اوقات ایسے جانور بڑا کمزور ہوتا ہے، نحیف ہوتا ہے، دبلا پتلا ہوتا ہے کہ اس کی ہڈی کے اندر مخ ہی نہیں ہوتا، تو یہ 4 طرح کے جانور آپ مانتے ہیں کہ قربانی پر جائز نہیں ہے، یعنی ان جانوروں کی قربانی ہوگی ہی نہیں۔ اس کے علاوہ بعض ایسے جانور ہیں کہ سینگ ٹوٹا ہے، کان کٹا ہے، یا کان کا زیادہ تر حصہ کٹا ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں تو یہ مکروہ ہیں۔ یعنی یہ نہیں کہ قربانی میں جائز نہیں، بلکہ لگ سکتا ہے قربانی میں، لیکن مکروہ ہے۔ بہتر ہے کہ جانور صحیح سلامت ہو۔ کانوں کے حوالے سے اکثر سوال آتے ہیں کہ عموماً جانوروں کے آج کل کیا کرتے ہیں کہ تھوڑا سا کٹ لگا ہوتا ہے نشانی لگانے کے لیے، یا بعض اوقات اس کے کان میں کچھ چیز ڈالنے کے لیے، تو اتنے معمولی قسم کے کٹ جو ہیں ان کے کوئی حرج کے میں، یعنی کہ ایسے جانور ذبح کرنا مکروہ نہیں ہے، جائز ہے۔ تو علی کل حال قربانی کے حوالے سے یہی ہے کہ جانور صحت مند ہو۔